إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس شریعت کی تکمیل فرمائی، اپنا آخری پیغام جس رسول کے ذریعہ انسانیت تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو جوڑوں میں پیدا کیا. بلکہ دنیا میں نظر دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ہر چیز جوڑے جوڑے بنی ہوئی ہے. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے. زمین ہے تو آسمان ہے، مرد ہے تو عورت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیر میں پیدا کیا ہے، جوڑوں میں پیدا کیا ہے. انہی میں انسان بھی ہے. انسان میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. شریعت اسلامیہ کے آنے سے پہلے آخری جو شریعت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس شریعت کے آنے سے پہلے آخری نبی اس شریعت کو لے کر کے آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جب یہ شریعت اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی اللہ کی جانب سے نازل شدہ تھی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، یقیناً اس شریعت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے مردوں اور عورتوں، مرد اور خواتین، ان دونوں کے لیے ہدایات موجود تھیں. لیکن زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تبدیل کر ڈالا. یہاں تک کہ دیگر احکامات، دیگر قوانین کے ساتھ ساتھ توحید میں بھی ملاوٹ آ گئی اور شرک کا دور دورہ ہو گئے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، یہ سب سے بدترین زمانہ ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ یہی زمانہ دور ہے، اور اسی زمانے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں مختلف چیزوں میں، مختلف زاویوں سے زندگی گزارنے کے طریقوں میں اور ہر ایک معاملے میں دنیا پستی کی شکار تھی، عرب بھی اور عجم بھی۔ اہل عرب، ان کے یہاں بھی بہت ساری خرابیاں در آئی تھیں، اور اہل عجم جو ہیں وہ بھی بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان برائیوں سے نکالنے کے لیے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے، آخری رسول بنا کر کے پوری انسانیت کے لیے، عرب کے لیے بھی اور عجم کے لیے بھی آخری شریعت دے کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ اگر غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا جو حال تھا وہ بڑا برا تھا، ہر معاملے میں برا تھا۔ بالخصوص جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ برا تھا۔ جاہلیت کے زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں، روایات کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور دیگر صحابہ کرام، انہوں نے بھی جاہلیت کے زمانے کا نقشہ جو کھینچا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں خواتین کی کوئی وقت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں تھی، اور بلکہ جاہلیت کے تعلق سے تو ہماری بات ہوگی، اسلام آنے کے بعد بھی یورپی جو ممالک ہیں، یورپین کنٹریز جو ہیں، وہاں اس بات پر ان کے حلقوں میں، ان کی مجلسوں میں بحث ہو چکی ہے کہ خواتین کو انسان کا درجہ دیا جانا چاہیے کہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ عورتوں کو، یعنی وہ انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس پر بحثیں ہوئی ہیں، مجلسیں قائم کی گئی ہیں کہ عورت کو انسان کا درجہ، انسانیت کا درجہ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اور وجہ یہ تھی کہ اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ پھر جب آہستہ آہستہ اسلام کی تعلیمات وہاں تک پہنچی ہیں تو ان کے دل منور ہوئے ہیں، ان کے معاشرے میں اسلام کی روشنی پھوٹی۔ تو یہی معاملہ اسلام کے آنے سے پہلے، شریعت اسلامیہ کے زمانے کے پہلے والا جو زمانہ ہے، جاہلیت کا زمانہ، وہ بالکل اسی طرح کا ماحول تھا وہاں پہ۔ زمانے جاہلیت میں ایک خاتون کی حیثیت صرف ایک مال اور جائیداد کی تھی۔ اگر کسی بڑے آدمی کا، گھر کے کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا اور اس نے مال اور جائیداد چھوڑے، ساتھ میں بیوی بھی چھوڑی، تو جس طریقے سے مال اور جائیداد کو تقسیم کیا جاتا تھا، اسی طریقے پر اس کی بیوی کو بھی، یا ایک سے زائد اگر بیویاں ہیں تو ان کو بھی تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ جس کے حصے میں جاتی وہ اس کی ہو جاتی۔ اگر کسی گھر کے کسی دوسرے فرد کا انتقال ہوتا، کسی عورت کے بیٹے کا، شوہر کا، باپ کا انتقال ہوتا، تو اس کی جائیداد میں ذرہ برابر بھی حصہ گھر کی خواتین کو نہیں دیا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر اگر مر جاتا تو 1 سال تک، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، وہ عورت اپنے گھر کے سب سے بیکار کمرے میں پڑی رہتی، نہ اسے پانی چھونے کی اجازت ہوتی، نہ ناخن تراشنے کی اجازت ہوتی، نہ بالوں کو سنوارنے کی اجازت ہوتی، کچھ نہیں، اور نہ اچھے کپڑے کو پہن سکتی 1 سال تک مکمل۔ اور جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے تو مرد زمانے جاہلیت میں خوب عیاش تھے، بالکل آزاد تھے۔ اسی وجہ سے خواتین کو ایک بار نکاح کے بعد اب دوبارہ اس رشتے سے الگ ہونے کا کوئی آپشن نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو زمانے جاہلیت میں مردوں کے پاس لامحدود آپشنز تھے، جب چاہے جس بیوی کو چاہے طلاق دے، اور جتنی مرتبہ چاہے طلاق دے، پھر نکاح کرے، پھر طلاق دے، نئی شادیاں کرے، طلاق دے، کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اور اسی طریقے پر مرد جتنی شادیاں چاہتے وہ اتنی کر سکتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے 4 کی حد لگائی نا،
لیکن اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگوں کی 10-10, 20-20, 30-30 بیویاں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ معاشرہ یہ سمجھتا تھا، یہ کانسیپٹ تھا معاشرے کے اندر کہ عورت مال کی طرح ہے، جائیداد کی طرح ہے. جس طریقے سے مال حاصل کی جاتی ہے، جائیداد حاصل کیا جاتا ہے، اسی طریقے پر عورت کو بھی حاصل کیا جائے، اس سے بھی استفادہ لیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے. بلکہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ ایک قبیلے کا آدمی اپنی بیوی کو کسی بڑے قبیلے کے سردار کے یہاں بھیجتا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور جو بچہ پیدا ہو اس بچے کی نسبت قبیلے کے اس بڑے سردار کی طرف کر کے فخر محسوس کیا جائے. اس طریقے سے عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، خواتین کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں تھی. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بسا اوقات ایک خاتون کے ساتھ ایک سے زائد مرد ہم بستری کیا کرتے تھے، اور جو بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے بتا. جس کی جانب عورت نے اشارہ کر دیا بچہ وہ لے جاتا. اس طریقے سے عورتوں کا مقام گرا دیا گیا تھا، ذلیل کر دیا گیا تھا. ان کی کوئی حیثیت معاشرے میں، کوئی وقت نہیں تھی. نہ اس کو رائے دینے کی آزادی تھی، نہ اس سے مشورہ لیا جاتا تھا، نہ اسے کسی چیز میں شامل کیا جاتا تھا. بلکہ جس طریقے سے انسان پیسہ کماتا ہے، پراپرٹی خریدتا ہے، زمین خریدتا ہے، عورت بھی خریدی بیچی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربانی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے، صاف اور شفاف عقیدے کو لے کر کے آپ معاشرے میں بھیجے گئے، تمام انسانیت کے لیے آپ نبی اور رسول بنائے گئے. تو آپ نے اللہ رب العالمین کی پیغامات کو سامنے رکھا، جس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین اسلام کو گھر کی ملکہ قرار دیا. اگر وہ عورت گھر کی ماں بنتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس کی خدمت کے، اس کے پیروں کے تلے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے، جیسا کہ ایک صحیح روایت کے اندر. اگر وہ عورت بیٹی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ اس کی اچھی تربیت ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنے گی. اگر وہ عورت بیوی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے اخلاق کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار عورت کی زبان کو قرار دیا ہے. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی اہلیہ اور اپنے گھر والے کی نظر میں بہتر ہو، اچھا ہو. لہذا شریعت نے اسی طریقے پر شریعت نے خواتین کو گھر کے تمام لوگوں کے مال میں حصہ دیے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سردار، تمام انسانیت کے سردار، کمانڈر ان چیف ہیں، حاکم وقت ہیں. بڑے بڑے معاملات میں اپنی خواتین سے مشورہ کیا کرتے، اور نہ صرف یہ کہ مشورے پر اکتفا کرتے بلکہ ان کے مشورے پر بسا اوقات عمل بھی کیا کرتے تھے. لہذا اسلام نے آ کر کے عورتوں کو بڑی سربلندیاں عطا کی، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی، عورتوں کی عزت کرنا معاشرے کو سکھایا ہے اسلام نے آ کر کے، اور عورتوں کی تکریم کی ہے. لہذا جو لوگ آج اسلام پر دقیانوسی ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور اس بات کا الزام دھرتے ہیں کہ اسلام کے اندر خواتین کو چار دیواری کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، ذرا خود اپنی تاریخ اگر وہ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو شرمسار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیے، ایک طرف یہ پورا معاملہ ہے، اسلام نے اس طریقے سے خواتین اسلام کو یہ بلندیاں عطا کی ہیں اور ان کو یہ حقوق دیے ہیں اور ان کی عزت اور توقیر سکھلائی ہے اور ان کے قدموں تلے جنتوں کو رکھا ہے، بشارتیں سنائی ہیں. یہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن وہیں دوسری طرف شریعت اسلامیہ نے خواتین کے اوپر چند ذمہ داریاں بھی عائد کی. جس طریقے پر شریعت نے اسلام آنے کے بعد مرد بالکل آزاد تھے، کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں تھی. شریعت جب آئی ہماری تو مردوں کو چند ذمہ داریوں سے باندھ دیا گیا، ان کے لیے حدیں مقرر کر دی گئی. اسی طریقے پر شریعت نے خواتین اسلام کی بھی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، ان کی بھی حدیں مقرر کی ہیں، اور ان کا کیا کردار گھر میں، معاشرے میں ہونا چاہیے، دنیا میں ہونا چاہیے، کس حیثیت سے کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو شریعت نے بیان کیا. اس لیے اگر آج کے معاشرے میں کوئی خاتون
کوئی عورت اسلام کی دی ہوئی ان سربلندیوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے، ان عزتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے، تو ضروری ہے کہ اسلام کی بتلائی ہوئی ان چیزوں اور اسلام کے بیان کیے ہوئے ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو وہ اختیار کرے۔ اسلام نے جس کردار میں زندگی گزارنے کا خواتین کو حکم دیا ہے، اگر اس کردار میں زندگی گزارتی ہے کوئی عورت، تو یقیناً اسلام کی جانب سے عطا کردہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام بلندیاں اس عورت کو حاصل ہوں گی۔ لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتی ہے، اگر وہ اسلام سے روگردانے کی کوشش کرتی ہے، اسلامی قوانین سے روگردانی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر یہ بلندیاں اس کے لیے نہیں ہیں، یہ عزتیں اور یہ توقیر یہ ان عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو عورتیں اور جو خواتین اسلام کے پیغامات پر چلتی ہیں انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں رکھی۔ دیکھیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، مرد ہو یا عورت، گھر کے باہر ہو یا گھر کے اندر، فیکٹری میں ہو، دکان میں ہو یا بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، جو انسان جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا، رعایا ہو یا حاکم ہو، ہر انسان اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اپنی ذمہ داری میں کتنا کھرا تھا اور کتنا کھوٹا تھا، اس کا سوال اور اس کی پوچھ گچھ قیامت کے دن کی جائے گی۔ لہذا اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی ذمہ داریاں بتلائیں اور اس کے بعد عورتوں کے متعلق کہا والمرأة رعیة فی بیت زوجہا راعیة فی بیت زوجہا، عورتیں جس طریقے پر مرد ذمہ دار ہے اور اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اسی طریقے پر عورتیں اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں، عورتیں اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں، اور مسئول وہو مسئول وہی مسئول عن رعیتہا، اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھی جائے۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کے گھر کی ذمہ دار قرار دیا ہے، یعنی شوہر کا جو گھر ہے اس گھر کی دیکھ بھال، اس گھر کے ماحول کی ذمہ داری، اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری، اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اندر سے، یہ عورتوں کی ذمہ داری، یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے، غور کیجیے، ایک مرتبہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ جو چادر لٹکا ہوا ہے، یہ جو پردہ لٹکا ہوا ہے، اس پردے کو یہاں سے ہٹا دینا، اس لیے کہ اس پردے میں جو نقش و نگار ہے یہ میری نماز میں خلل ڈال رہا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑا بہترین نکتہ بیان کیا، کہا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کے گھریلو معاملات میں بغیر ان کو شامل کیے ہوئے اپنے سے خود اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو خود اپنے ہاتھوں سے اس پردے کو نکال کر کے سائڈ میں رکھ دیتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیتے کہ یہ چادر میری نماز میں خلل ڈال رہا تھا، میں نے اس کو نکال کر کے باہر کر دیا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا، بلکہ نماز ختم ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کیا اور ان سے کہا امیتی عنا، مجھ سے اس چادر کو دور کر دو، اس لیے کہ چادر رکھنے نہ رکھنے، اوڑھنے نہ اڑانے نہ اڑانے، اور اس کو یعنی دھونے سنبھالنے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر کی خاتون کی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کی، ہاں آپ نے نصیحت کی، آپ نے حکم دیا، اور اس حکم کی فرما برداری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہر کی فرما برداری عورتوں پر واجب، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس چادر کو ہٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور عورتوں کے کاندھے پر یہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں عورتوں سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے۔ گھر کے اندر عورتوں پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی جن کا ادا کرنا، جن کو صحیح طریقے سے نبھانا عورتوں پر واجب ہے؟ اس مسئلے پر ہم دو اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم دیکھیں گے کون سی وہ عمومی ذمہ داریاں ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ عام طور پر ایک عورت کا کردار اپنے گھر میں کس طریقے کا ہونا چاہیے،
اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. اور دوسرے طریقے پر یا دوسرے اعتبار سے ہم یہ دیکھیں گے کہ خصوصی طور پر ایک بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے شوہر کے گھر میں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے خواتین اسلام کے لیے جنت بڑی آسان بنائی. دنیا جہان کی ذمہ داریاں مردوں کے کاندھے پہ ڈالی، لیکن خواتین اسلام کے لیے جنت بڑی آسان ہے، زیادہ بڑی ذمہ داری ان کے کاندھے پر ڈالی نہیں گئی. آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ نے ارشاد فرمایا، کہا اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھے، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرے، وحفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے، یعنی شوہر کے علاوہ کوئی اس عورت کی جانب آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی کیا کرے؟ اطاعت کرے. یہ کل 4 سے 5 چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4-5 چیزوں کو جس عورت نے انجام دیا، ان 4-5 چیزوں کا خیال جس عورت نے رکھا، جس خاتون نے رکھا، قیل لها، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، جنت میں داخل ہو جاؤ چاہے جس دروازے سے چاہو. جنت کے جتنے دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو ایسی خاتون کے لیے کھول دیا جائے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی خواتین کو باعزت بنایا ہے، اور آخرت میں بھی خواتین کو جو ان چیزوں کا اہتمام کریں گی ایک خاص پروٹوکول دیا جائے. ان کو ہر دروازے سے جانے کی اجازت ہوگی، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا کسی کی ہمت نہیں. اور یہ 4 چیزیں کیا کوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں؟ بہت آسان چیزیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی، اور بعض روایات کے اندر ایک اور چیز ہے زکوٰۃ دینی ہے مالوں کی، جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور شوہر کی حفاظت کرنی. 5 چیز. ان 5 چیزوں کو جس عورت نے انجام دیا ایمانداری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، قیامت میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اس دروازے سے چاہے کہ داخل ہو جائے. لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ چند تعلیمات شریعت نے عورتوں کو اور بھی دی ہیں، ان کا بھی اہتمام ضروری ہے. آپ سورۃ الاحزاب پڑھیے گا، یہ بڑی بہترین سورہ ہے، اور اس سورہ میں خواتین کے کئی احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے بیان کی گئی. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی عورتوں کے تعلق سے. اس آیت سے پہلے بھی کچھ آیتیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو مخاطب کیا گیا اور ان کو کچھ نصیحتیں کی گئی. اس کے بعد کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، امہات المؤمنین سے کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. آپ تمام ازواج مطہرات پر واجب ہے آپ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہیں، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہیں، گھروں میں رہیں. گھر سے بلا ضرورت بلا حاجت نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین جو امت کی مائیں ہیں، جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھروں میں آپ بیٹھی رہیں، گھروں سے باہر نکلنے کا نہ سوچیں، تو باقی جو امت کی خواتین ہیں ان کے اوپر کس قدر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ گھروں سے نکلنے کا ہرگز نہ سوچیں، کوشش کریں کہ گھروں کے اندر رہیں. کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور اس آیت کی شرح میں مفسرین نے تفسیر کی کئی کتابیں الگ الگ نوعیت کی لکھی گئی ہیں. بعض تفاسیر جو ہے جن میں جو مؤلف ہیں وہ آیات کے تعلق سے لگاتار کئی آثار ذکر کرتے ہیں. ان آثار کے ضمن میں ایک اثر ہے، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کا تذکرہ ہے، کسی ام المؤمنین کا تذکرہ ہے. ان کے تعلق سے یہ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا، اور دیگر ازواج مطہرات حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ آیا جایا کرتی، لیکن وہ جو تھی غالباً ان کا نام سودا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، صفیہ تھی غالباً، بہرحال تو وہ اپنے گھر میں رہتی، انہیں کبھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی مکے میں دیکھا نہیں گیا. تو بعض خواتین نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
دیگر ازواج مطہرات تو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ چلی جاتی ہیں، آپ نہیں جاتی، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے حج کر لیا ایک مرتبہ جو میرے اوپر فرض تھا، میں نے عمرہ کر لیا ایک مرتبہ جو میرے اوپر واجب تھا، اب اس کے بعد اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، تب سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہرگز کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی الا یہ کہ شدید حاجت پیش آ جائے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے وفات تک انہیں کبھی دوبارہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی انہیں مخاطب کیا ہے، لہذا انہوں نے اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کیا، اللہ کا پیغام نازل ہو گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، شدید حاجت پیش آ جائے، ضرورت اگر ہو تو نکلا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک غلط فہمی ہے خواتین کے درمیان، وہ یہ ہے کہ پردے کا استعمال کر لیا جائے اور جب چاہے خواتین گھر سے باہر نکل سکتی۔ ایسا نہیں ہے، خواتین کو اس بات کی آزادی نہیں دی گئی ہے کہ وہ جب چاہے گھروں سے باہر نکلے، بس صرف پردے کا اہتمام کر لیں، جی نہیں، پردہ مجبوری کا نام ہے۔ یاد رکھیے اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، حاجت پیش آ جائے، گھر سے نکلے بغیر چارہ نہیں ہے، تب خواتین کو نکلنے کی اجازت ہے، اور تب وہ نکلیں گی تب پردے کا اہتمام کریں گی۔ شوق سے نکلنا، گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا، اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پہلے اصل قانون بیان کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، گھر سے مت نکلو، ضرورت پیش آ جائے تب نکلنے کی اجازت ہے۔ اور جب ضرورت پیش آ جائے تو سورۃ الاحزاب ہی کی آیت ہے یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، مومنوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل سر سے لے کر کے پیر تک ایک چادر کے ذریعے سے ڈھانپ لے۔ تو یہ کب ہے؟ یہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے، تب آپ جب نکلیے گا گھر سے تو وہاں اس موقع پر حجاب کا استعمال کرنا ہے، برقعے کا استعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک پردے میں ڈھانپ کر کے تب نکلنا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت ہرگز گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا تو یہ حکم نازل فرمایا، اس کے بعد کیا تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، میک اپ کر کے نہ نکلا جائے۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہے، خواتین گھر میں رہتی ہیں، شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، انہیں شوہروں کو کوئی خیال نہیں ہوتا، میک اپ کٹ جو ہے وہ ان کا الماری کے اندر بند رہتا ہے، لیکن جب کہیں دعوت میں جانے کا مسئلہ آ جائے، مارکیٹ جانے کا موقع آ جائے، یا کسی رشتے دار کے یہاں جانے کا موقع آ جائے، یا گھر میں کوئی دوسرا مہمان آنے والا ہو، تو پھر عورتیں زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دیتی ہیں، جبکہ شریعت کا یہ اصول ہے، یہ شریعت کا یہ پیغام ہے، یہ تعلیم دی ہے شریعت نے کہ آپ اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کے لیے رکھیے، کسی اور کے لیے خوبصورت بننے کی اجازت نہیں ہے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، خواتین دوسروں کے لیے خوبصورت بنتی ہیں اور شوہر کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھتی ہیں، لہذا یہ تعلیم نہیں ہے شریعت۔ اللہ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے زمانوں کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ، میک اپ کر کے، زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلا کرو۔ زیب و زینت منع نہیں ہے، میک اپ کٹ کا استعمال منع نہیں ہے، ان میں جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کہاں کیا جا سکتا ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے لیے آپ خوبصورت بنیے، اپنے شوہر کے لیے آپ خوبصورتی اختیار کیجئے، میک اپ کیجئے، بناؤ سنگار کیجئے، زیب و زینت اختیار کیجئے، خوب زرق برق والے لباس پہنیے، اجازت ہے، لیکن شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو معاملہ ہمارے یہاں الٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ گھروں میں خواتین گھر کے کاموں میں اکثر ایسا ہوتا ہے مشغول ہو جایا کرتی ہیں اور نمازوں کو ان کے وقت کے گزرنے کے بعد ادا کرتی ہیں۔ آپ کا کام اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سے پہلے، گھر کی ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس سے پہلے، لہذا ہر وقت ہر خاتون کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے اور میری نماز فوت نہ ہو جائے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے۔
وآتین الزکاۃ. اور اچھا اس سلسلے میں نماز کے تعلق سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی ہیں جو ماشاءاللہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اکیلے حاضر ہوتے ہیں. گھروں میں جتنی خواتین ہیں وہ سب سو رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سونا ان کا حق ہے. بیچاری رات میں بھی انہوں نے خوب محنت کی ہے، اور اب جا کر کے بستر وہ انہوں نے پکڑی ہے، اور اب ان کو میں اٹھا دوں، جگا دوں. جگائیے، آپ پر یہ واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے موقع سے یہ فرمایا ہے کہ جو عورت، جو شوہر رات میں اٹھتا ہے تہجد کی نماز کے لیے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر یہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس مرد پر رحمت نازل ہو. یہ تہجد کی نماز کے بارے میں ہے. فجر کی نماز تو تہجد سے زیادہ افضل ہے بالاتفاق. تو اندازہ لگائیے، ایک شوہر اٹھے، خود مسجد کے لیے وضو کرے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی مار کر کے اس کو جگائے، آواز دے، اس کو جھنجھوڑے، اٹھائے. نماز کا وقت ہو گیا ہے. کتنی بڑی رحمت کی بات. اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسے ہی تو نازل ہوتی ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور رحمت کی امید کر رہے ہیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. اور کہا اپنے گھروں میں رہو، نماز قائم کرو، اور کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو. دیکھیے یہ وہی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے. 5 چیزیں، ان میں سے کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا. تو نماز اور زکوٰۃ کا بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے بھی تذکرہ کیا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے زیور کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، اور وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یہ پوری ذمہ داری میرے شوہر کی یا میرے والد کی ہے یا میرے بھائی کی ہے. جی نہیں، آپ اس زیور کی مالکن ہیں. وہ زیور آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو استعمال کرتی ہے، وہ آپ کی چیز ہے. زکوٰۃ کوئی اور کیوں دے گا؟ زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر دینی واجب ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کے والد اگر راضی ہو جائے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری طرف سے میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں تمہاری اجازت سے، یعنی تمہارا نائب بن کر کے میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اور عورت راضی ہو، چلو ٹھیک ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کے پاس زیورات پڑے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکا ہے، عورتیں زکوٰۃ نہیں دے رہی. مرد بیچارے اس کے پاس جتنا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوا، وہ خود اپنا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اپنی بیوی کا اور اپنی بہن کا زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ تو اس سلسلے میں اس چکر میں ہوتا کیا ہے، خواتین زکوٰۃ ہی نہیں دیتی. خواتین جو ہیں وہ زیورات کی زکوٰۃ دیتی ہی نہیں ہے، یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے شوہروں کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا ہے، تو جب ان کو یہ حکم ہے تو کتنی تاکید ہوگی بقیہ خواتین کی کہ ان کے پاس جو زیورات ہیں اور جو سونے چاندی ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، ان کی وہ وقت مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کریں. اگر ان کے پاس سونے چاندی ہے، کیش موجود ہے، اور جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے کیش کی شکل میں وہ دے سکتی ہیں تو کیش دے دیں. اور اگر بالفرض مان لیا کہ ان کے پاس جتنے زیورات ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور ان کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے کیش موجود نہیں، اور شوہر کے پاس بھی اتنا مال نہیں، یا شوہر راضی نہیں ہے، اس نے کہہ دیا تمہارا زیور اور یہ تمہارا مال، تم زکوٰۃ ادا کرو، تو اب بیوی کیا کرے گی؟ وہ عورت کیا کرے گی؟ ایسی صورت میں عورت پر واجب ہے، جی ہاں یاد رکھیے، عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے زیور کے جس حصے میں جتنا زیور زکوٰۃ میں نکلتا ہو اتنا زیور لے جا کر کے مارکیٹ میں بیچے، یا تو وہ سونا ہی زکوٰۃ میں دے دے، یا بیچ کر کے جو پیسہ ملے اس پیسے کو زکوٰۃ کے طور پہ نکالے. تو اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کی اصل وجہ جو ہے وہ یا تو غلط فہمی ہے یا کم علمی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. گھر کے معاملات میں عورتوں کو چاہیے کہ وہ سماج کی اطاعت کرنے کے بجائے، رواج اور رسم و رواج کے پیچھے پڑنے کے بجائے، اور خاندان میں کیا چلا آ رہا ہے، باپ دادا کیا کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ طریقہ ہے وہ طریقہ ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے رکھیں. کوئی مسئلہ ہو پوچھیں، سوال کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اس مسئلے میں کیا ہے. اللہ نے کہا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کے بعد کی آیت ہے، کچھ اور بھی اللہ نے آگے بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. خواتین سے اللہ نے خواتین کو مخاطب کیا
اور سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیے، کہا کہ تمہارے گھروں میں حکمت اور جو آیتیں تلاوت کی جاتی، اللہ کی جو آیتیں اور جو حکمت تلاوت کی جاتی، اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ تمہارے گھروں میں قرآن اور حدیث کی جو تلاوت کی جاتی ہے، مرد جو اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم اس کو یاد کرو۔ گھروں کے اندر قرآن حدیث کو ترجیح دینے کی عادت دلواؤ۔ مرد مسجد میں جاتے ہیں، باہر علماء کے دروس میں شامل ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھ کر کے آتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی خواتین کو ضروری باتیں ضرور بتلائیں۔ جو اہم باتیں ہیں، دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں سے خواتین کو آگاہ کریں، اور پھر خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو سیکھنے کے بعد ان کے ماتحت میں جو بچے ہیں، گھر کے جو افراد ہیں جن کی تربیت کی ذمہ داری ان کے کاندھے پر ڈالی گئی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، یعنی وہ ان چیزوں کی تلاوت کریں یا ان چیزوں کو سکھائیں، پڑھیں، ان کا ذکر کرتی رہیں، تاکہ جو نسل ان کے گود میں تیار ہو رہی ہے وہ نسل جاہل نسل نہ ہو، بلکہ وہ پڑھی لکھی نسل ہو، شریعت کی بنیادی چیزوں سے واقف نسل ہو، اور اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار نسل پیدا ہو۔ تو اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور کہا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ رب العالمین بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، مکمل تفصیل کے ساتھ علم ہے۔ تو گھروں کے باہر کے احوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور گھروں کے اندر کے احوال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ لہذا جس طریقے سے مردوں سے سوال کیا جائے گا ان کی ذمہ داریوں کے متعلق، خواتین سے بھی ان کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ یہ عمومی ذمہ داریاں جو خواتین کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اب چند خصوصی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی شوہر کے گھر میں بطور خاص شوہر کے متعلق ایک بیوی پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم وانصرهم، وأنزل عليهم بركتك ورحمتك وتأييدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك ويكذبون رسلك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم واهزم الأحزاب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل عليهم بأسك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم دمرهم وشتت شملهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشدد وطأك عليهم، اللهم اشدد وطأك عليهم واجعلها سنين كسنين يوسف عليه السلام۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔